نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین، ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین معیار ایمان صحابہ کرام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ منافقین نے جب یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جواباً فرمایا کہ آپ مومن نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے اس پر یہ کہا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم فساد پھیلانے والے ہو، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں۔ جب ان لوگوں کا یہ دعویٰ سامنے آیا، کوئی ایسی وجہ نہیں تھی جس کی بنا پر انہیں کہا جاتا کہ تم مومن نہیں ہو، اس لیے کہ وہ کلمہ طیبہ سامنے پڑھ رہے ہیں، اللہ پر ایمان کا یقین بھی رکھ رہے ہیں، آخرت کا اقرار بھی کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے انہیں معیار صحابہ پر ناپنے کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، پھر ایمان ایسے لاؤ آمن الناس جیسے دوسرے لوگ لائے۔ اس سے مراد صحابہ کرام، کہ آپ ایسے ایمان لاؤ جس انداز سے سیدنا صدیق اکبر ایمان لائے، جس طرح سیدنا فاروق اعظم، عثمان ابن عفان، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، اسی طرح حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی، حضرت سلمان فارسی، یہ مختلف صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے، فرمایا کہ پھر ایسا ایمان لے آؤ، ان جیسا ایمان ہمیں وہ چاہیے۔ وہ کہنے لگے ہم ایسا ایمان نہیں لا سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تو بے وقوف ہیں، یہ تو فقط دین کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ نفع اور نقصان میں ادراک ہی نہیں رکھتے، ان کو اپنے فائدے کا کوئی علم نہیں، ان کے اندر سوچ و بچار نہیں۔ آپ جو کچھ انہیں بتاتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، جو سناتے ہیں، یہ کہتے ہیں لبیک۔ آپ جس چیز کا انہیں علم دیتے ہیں، یہ اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا اس میں نفع ہے یا نقصان ہے، ہمارا اس میں فائدہ ہے یا ہمارا اس میں نقصان ہے، یہ اس چیز سے ماورا ہے۔ یہ تو فقط یہی جانتے ہیں کہ جو آپ نے کہنا ہے انہوں نے قبول کر لینا ہے۔ ہم ایسا ایمان نہیں لا سکتے کہ جس ایمان پر ہمیں جان دینی پڑے، جس ایمان پر ہمیں مال قربان کرنا پڑے، جس ایمان کی بنا پر ہمیں اپنا شہر، علاقہ، وطن چھوڑنا پڑے، جس ایمان پر ہمیں اپنے بیوی بچے یتیم کرانے پڑے،
ایسا ایمان تو ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں تو فقط ایسا ایمان چاہیے جس کا اقرار ہو اللہ پر، آخرت پر یقین ہو، جس سے کچھ حاصل ہو، کچھ دینا نہ پڑے، کچھ لگانا نہ پڑے. یہ تو ایسے لوگ ہیں کما آمن السفہاء، یعنی بے وقوف قسم کے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا. جس انداز سے انہوں نے صحابہ اکرام کو بے وقوف کہا، اللہ تعالی نے انہیں ڈبل انداز سے الا انہم هم السفہاء، ڈبل ضمیروں کے ساتھ ان کے اس دعوے کو رد کیا، اور جو کچھ انہوں نے کہا ان کے منہ پر ویسے ہی انہی الفاظ کے ساتھ ان کے سوال کو جواباً مار دیا گیا. فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار یہ بے وقوف نہیں ہے بلکہ تم بے وقوف ہو. ولکن لا یعلمون، اس بات کو تم جانتے نہیں ہو، اس بات سے تم علم نہیں رکھتے کہ حقیقتاً ایمان والے تو یہ ہیں. آپ تو مفاد پرست طبقہ ہو، آپ اپنے فائدے کے لیے اسلام کے اندر گھسنا چاہتے ہو، آپ مال غنیمت کے طور پر آنا چاہتے ہو. آپ تو اس انداز سے اسلام میں آ رہے ہیں تاکہ ہم اس سے کیا کریں؟ نفع حاصل کریں. اسلام کے غلبے کی صورت میں ہم ان کے ساتھ شامل رہیں، ہم ان کے اندر کی چیزوں کو جان لیں، اور اسلام کی فتوحات میں ہم غلبہ حاصل، ہم مال غنیمت حاصل کریں. تم اس بات کے اندر آنا چاہتے ہو. فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ لوگ ملتے تھے ایمان والوں سے، یعنی ان کی ملاقات کن لوگوں سے ہوتی؟ ایمان والوں کے ساتھ، تو اس وقت کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں. اور جب یہ ان سے علیحدہ ہوتے تھے اور ان شیطانوں کے ساتھ ملتے تھے جو مکے کے سردار تھے، جو مالدار تھے، جو امراء تھے، جو یہود و نصارہ کے بڑے تھے، جو مشرکین کے سردار تھے، تو اس وقت کہتے تھے انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان ایمان والوں کے ساتھ تو ہم استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. ہم حقیقتاً تمہارے ساتھ، تمہارے دوست، تمہارے ہی دین اور مذہب پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ استہزاء تم ان کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ ہم آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے. ہم نے آپ کو ڈھیلی رسی دی ہوئی ہے، ہم نے آپ کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اور تم اپنی سرکشی کے اندر سرگرداں ہو. حقیقتاً اسی سرکشی کے اندر تم اس کیفیت کو پہنچے ہوئے ہو، اور یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، وہ عقل والے ہیں، وہ شعور والے ہیں. تم ہی بے وقوف ہو اور تمہارا ہی مذاق اڑایا جانا ہے. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں راہ صحابہ پر چلنے والا بنائے اور منافقین کی تمام نشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے.